لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ غلام جیلانی خان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے اور اس کی پشت پر کون ہے۔ بعض قارئین کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل کا کل رقبہ 8,000 مربع میل ہے اور آبادی 95 لاکھ ہے، جس میں 74% یہودی، 20% مسلمان اور باقی 6% عیسائی اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستانی پنجاب کا رقبہ 80,000 مربع میل ہے، یعنی اسرائیل سے ہمارا پنجاب 10 گنا بڑا ہے، اور جہاں سارے اسرائیل کی آبادی 95 لاکھ ہے، وہاں ہمارے اکیلے لاہور کی آبادی 1,12,00,000 ہے۔ اسرائیل کے نقشے پر نگاہ ڈالیں، شمال میں اس کے دو شہر حیفا اور نزارت ہے، وسط میں تل ابیب اور یروشلم ہے جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور اب دھیگانے سے اسرائیل کا دارالحکومت بنا دیا گیا ہے۔ آدھی سے زیادہ دنیا اسے تسلیم نہیں کرتی۔ جنوب میں صحرائے نجف ہے جس میں بیر شبا ایک بڑا شہر ہے۔ اس 8,000 مربع میل علاقے میں 95 لاکھ کی آبادی اس لیے سمائی ہوئی ہے کہ بڑے شہروں میں فلک بوس عمارات ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر مکان میں ایک کمرہ مکمل اور محفوظ ترین ہوتا ہے، جس پر کوئی جوہری اٹیک ABC یعنی اٹامک، بایولوجیکل اور کیمیکل کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس کے مکین ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ سہولت ہے جو دنیا کے کسی اور ملک میں موجود نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسرائیل کی اس قلیل سرزمین کو اتنی کثیر طاقت کہاں سے ملی؟ اس کا جواب اس چھوٹے سے ملک کی عظیم وار ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل نے کبھی ہاں یا نہ میں جواب نہیں دیا کہ اس کے پاس کتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں، لیکن اگر یہودی سائنسدانوں نے امریکہ کا پہلا ایٹمی ہتھیار بنایا جولائی 1945 میں، کیا اپنے ملک کا نہیں بنائیں گے؟ مئی 1948 میں جب اسرائیل کا قیام عمل میں لایا گیا تو اس کے پاس ایک تربیت یافتہ اور عظیم جدید فوج تھی، جس کے آفیسرز اور دوسرے عہدیدار سارے یورپ کی افواج میں مختلف عہدوں پر فائز تھے۔ ہٹلر نے ان کو مٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ سخت جان قوم ہولوکاسٹ سے پھر بھی بچ نکلی، اور خود ہٹلر کو موت کو سینے سے لگانا پڑا۔ ملک کا مغرب ساحل بحیرہ روم کا وسیع و عریض سمندر ہے، جس میں جوہری آبدوزیں دن رات گشت پر رہتی ہیں۔ ان آبدوزوں کی وجہ سے اسرائیل کو سیکنڈ سٹرائک کی اہلیت حاصل ہے۔ اسرائیل کی گراؤنڈ، ایئر اور نیول فورسز تمام کی تمام نیوکلیئر ہتھیار سے لیس ہیں۔ اس نے صحرائے نجف کے ریگستان کو گل و گلزار میں تبدیل کر دیا ہے، اور کڑوے پانی کو میٹھا بنا کر اس میں باغات کا ایک وسیع سلسلہ اگا دیا ہے۔ قدم قدم پر سٹیٹ آف دا آرٹ ہتھیاروں کی فیکٹریاں ہیں، اور اس پر متضاد یہ کہ امریکہ اسرائیل کی پشت پر کھڑا ہے۔ اب میں آپ قائرین سے یہ سوال پوچھتا ہوں، حماس اور حزب اللہ کی پشت پر کون ہے؟ کیا ایران ایک جوہری ملک ہے؟ اسرائیل ایک جوہری حسن حسیس فولادی قلعہ ہے جس کا توڑ آس پاس کی کسی عرب ریاست یا غیر عرب ریاست کے پاس نہیں۔ تو ایسے میں حماس یا حزب اللہ یا ایران کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا بھیڑوں کے اس چھتے کو چھیڑنا چاہیے؟ اگر راکم السطور کو پوچھا جائے تو فلسطینیوں کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ فی الحال کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ایران کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے جوہری اہلیت پیدا کرنی چاہیے۔ روس یا چین کو ایرانی جوہری کاوشوں میں شریک ہونا چاہیے، لیکن کیا ایرانیوں میں اتنا صبر اور دمخم ہے کہ وہ پاکستان کے جنرل ضیاء الحق کی تقلید کر سکیں؟ پاکستانی ایٹمی طاقت عبدالقدیر خان، ضیاء الحق اور غلام اسحاق خان کی مشترکہ کوششوں کا ثمر تھا، جس کو ضیاء الحق کی وارث افواج پاکستان نے اتنا شیریں اور لذیذ بنا دیا۔ پاکستانی عوام اور پاک افواج زندہ باد۔